بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسر کو یسر میں خاص دخل ہے، کیونکہ عسر سے نفس پامال ہوتا ہے اور عارف کو اس وقت اپنا عجز و فنا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ صبر جمیل اور رضا بالقضاء حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب یسر و فرح کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب وہ حدیث نکالی جائے کہ انبیاء علیہ السلام پر تکالیف و شدائد اس لیے زیادہ آتے ہیں تاکہ ان کے اور درجات بلند ہوں، پھر تو عسر کے سبب عسر ہونے اور کوئی بھی اشکال نہ رہے گا۔ اس کے ساتھ اتنا اور سمجھ لیجئے، عسر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہے، عسر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات بڑھتے ہیں، مگر اکثر یسر ظاہری کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس میں یہ بتلا دیا کہ عسر یسر کا سبب ہوتا ہے، عسر یسر کا سبب ہوتا ہے۔ عسر سے تواضع پیدا ہوتی ہے، ابدیت پیدا ہوتی ہے، رضا بالقضاء پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عسر یسر کا سبب بنتا ہے۔ ظاہری یسر کا بھی سبب بنتا ہے اور باطنی یسر کا بھی سبب بنتا ہے۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ عسر سے یسر پیدا ہوتا ہے، ظاہری یسر بھی پیدا ہوتا ہے اور باطنی یسر بھی پیدا ہوتا ہے۔ لائیے اور دیکھیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد ترک صوم کا اس لیے حکم دیا ہے کہ رمضان سے پہلے ترک صوم سے صوم رمضان پر قوت زیادہ ہوگی، اور انتظار و اشتیاق کی شان پیدا ہو کر رمضان کے روزوں میں نشاط زیادہ ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضد دوسری ضد کے لیے معین بنا دیا۔ اسی طرح نصف شعبان کا روزہ رمضان کے نمونے کے لیے مسنون فرما دیا تاکہ رمضان سے وحشت و ہیبت نہ ہو۔ اور اس تاریخ میں رات کو عبادت بھی تراویح رمضان کا نمونہ ہے۔
اس سے تراویح کے لیے حوصلہ بڑھتا ہے. جب زیادہ رات تک جاگنا کچھ بھی نامعلوم ہوا تو تراویح کے لیے 1 گھنٹہ جاگنا کیا معلوم ہوگا. بس اس میں اعانت بالمثل علی المثل سے کام لیا گیا. اس ملفوظ میں شعبان کے احکام بیان کر دیے. نصف شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے اور نصف شعبان کی رات کو جاگا بھی جاتا ہے. تو اس سے رمضان شریف میں روزہ رکھنا اور رات کو جاگنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نمونہ ہم نے دیکھ لیا. جیسے شعبان کا روزہ رکھ لیا ایسے رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے. جیسے شعبان کا روزہ رکھ لیا ایسے رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے. اور پھر 15 دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا. ان 15 دنوں میں نہ رکھو تاکہ انتظار پیدا ہو رمضان کا. تو 15 شعبان کو روزہ رکھوا دیا. 15 کے بعد یکم رمضان تک 15 دن انتظار میں گزارنے کا حکم دے دیا کہ رمضان کا انتظار کرو. اور 15 شعبان کی رات کو جاگنے کا بھی نمونہ بیان فرما دیا کہ رمضان میں جاگو گے. اس کا نمونہ یہ ہے 15 شعبان کی رات کو جاگنا. تو تیاری ہے ساری رمضان کی. شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری ہے. 15 کو روزہ رکھنا اور رات کو جاگنا یہ بھی تیاری ہے. پھر 15 دن روزہ نہ رکھنا یہ بھی تیاری ہے. تو شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے تیاری ہے. شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے تیاری ہے. تیاری ہے. روزہ رکھنے میں بھی تیاری، 15 شعبان کی رات جاگنے میں بھی تیاری، 15 دن روزہ نہ رکھنے میں بھی تیاری. ہر قسم کی تیاری ہے غلام مصطفیٰ صاحب. ہر قسم کی تیاری ہے. تو شعبان رمضان کی تیاری کے لیے ہے. شعبان رفیق صاحب رمضان کی تیاری کے لیے ہے. لائیے کچھ اور پڑھیں. فرمایا کہ طلب کے بعد ترک طلب اشد ہے، کیونکہ یہ اعراض ہے. طلب کے بعد ترک طلب اشد ہے کیونکہ یہ اعراض ہے. پہلے تو طلب کر لیا، پھر ترک طلب کر دیا. یہ اچھا نہیں ہے.
پہلے طلب کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو طلب کیا، پھر طلب کو چھوڑ دیا، طلب کے بعد ترک طلب پائی گئی۔ یہ اعراض ہے، اعراض ہے، اعراض ہے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ پہلے طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے، پھر چھوڑ دے۔ تو یہ منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ طلب کے بعد ترک طلب اچھا نہیں ہے۔ اسی جب طلب کی ہے، اب طلب کو باقی رکھو، اور طلب کرو، اور طلب کرو، اور طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور بڑھے، قرب اور بڑھے، قرب اور بڑھے، رضا بڑھے، اللہ تعالیٰ کی رضا بڑھے، اور بڑھے، اور بڑھے۔ اس لیے طلب کے بعد ترک طلب اچھا نہیں ہے۔ لائیے اور دکھائیے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تک عمل سے استغنا نہیں ہو سکتا، موت تک عمل سے استغنا نہیں ہو سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے معنی موت، موت تک عبادت کرو، موت تک عبادت کرو، موت تک عبادت کرو۔ یقین کے معنی موت کے ہیں۔ بعضوں نے غلط معنی کر لیے، بعضوں نے غلط معنی کر لیے کہ جب یقین آ جائے پھر عبادت چھوڑ دو، جب تک یقین نہ آئے عبادت کرتے رہو، جب یقین آ جائے عبادت چھوڑ دو۔ یہ معنی غلط ہے۔ یہاں یقین کے معنی تو موت کے ہیں۔ موت تک عبادت کرو، موت تک عبادت کرو، عبادت بالکل نہ چھوڑو، موت تک عبادت کرو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، موت تک عبادت کرنے کا حکم ہے۔ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، موت تک عبادت کرو، ایک منٹ بھی نہ چھوڑو، موت تک عبادت کرو، ایک منٹ بھی نہ چھوڑو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک عبادت کرو۔ ریحان صاحب موت تک عبادت کرو۔ کب تک؟ موت تک عبادت کرو۔ غلام رسول صاحب کب تک؟ موت تک عبادت کرو، موت تک عبادت کرو، درمیان میں نہ چھوڑو، درمیان میں نہ چھوڑو، خوب عبادت کرو، خوب عبادت کرو، موت تک عبادت کرو۔ یہ حکم ہے۔ لائیے اور دیکھیں۔ فرمایا کہ امید اور رجا وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو، ورنہ غرور ہے۔ امید و رجا
وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو، ورنہ غرور ہے۔ یہاں رجا کی تفصیل کر دی، رجا کی تفصیل کر دی۔ رجا وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ رجا وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ عمل بھی ہو، رجا بھی ہو، عمل بھی ہو، رجا بھی ہو، عمل بھی ہو، رجا بھی ہو۔ عمل کر کے امید رکھے، عمل کر کے امید رکھے، بغیر عمل کے امید نہ رکھے محمد صاحب، عمل کر کے امید رکھے۔ جی ہاں، جی ہاں، عمل کرے اور امید رکھے، عمل کرے اور امید رکھے۔ بغیر عمل کے کوئی امید نہیں ہے، بغیر عمل کے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ عمل نہ کرے امید رکھے، نہ، عمل کے بغیر امید نہ رکھے، عمل کر کے امید رکھے، عمل کر کے امید رکھے۔ بغیر عمل کی امید رکھنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اسی لیے عمل کرو، عمل کرو، خوب عمل کرو، پھر امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ رحمت تو اصل میں بخشش سے ہی ہوگی، بخشش تو رحمت سے ہی ہوگی، بخشش تو اصل میں رحمت سے ہی ہوگی۔ عمل ایک ذریعہ ہے، عمل ایک ذریعہ ہے، لیکن عمل چھوڑ نہیں سکتے۔ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، پھر امید رکھو، پھر امید رکھو۔ اگر عمل کرو گے، امید رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، اور رحمت سے نجات ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین احسان والے، احسان والے، احسان والے۔ احسان عمل کا اونچا درجہ ہے۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عمل اچھا کرنا، ایسے جیسے اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ عمل ایسے کرنا جیسے اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دار و مدار تو اس پر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو اتنی بات تو ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ عمل اچھا کرو، عمل اچھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں۔ دیکھنے کا تصور کرنے کی وجہ سے عمل اچھا کرو۔ جب عمل اچھا کرو گے
تو پھر امید ہو جائے گی. عمل اچھا کرو گے تو امید ہو جائے گی. اسی عمل بھی کرو پھر امید بھی رکھو. عمل بھی کرو امید بھی رکھو. خوب عمل کرو، خوب عمل کرو، پھر امید رکھو کہ ان کی رحمت مل جائے گی. رحمت سے نجات ہو جائے گی. رحمت سے نجات ہو جائے گی. عمل کرو، عمل سے امید پیدا ہوگی، امید سے رحمت پیدا ہوگی، رحمت سے نجات پیدا ہوگی. اس لیے عمل بھی ضروری، امید بھی ضروری. جی ہاں جی ہاں. رحمت مل جائے گی، نجات ہو جائے گی. امید نہ چھوڑو، عمل نہ چھوڑو. فرمایا کہ عقائد فی نفسی بھی مقصود ہیں، عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں. مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا مقصود نہیں، بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے، ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشان نہ ہو. اسی طرح نعمتوں پر بطر و تکبر نہ ہو، ان کو اپنا کمال نہ سمجھے. حسن توحید کے عقیدے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے. جی ہاں جی ہاں. عقائد بتا دیا. عقائد خود بھی مقصود ہیں، عقائد خود بھی مقصود ہیں اور عمل کے لیے بھی مقصود ہیں. عمل کے لیے بھی مقصود ہیں. عقیدہ ہوگا تو عمل بھی ہوگا. توحید کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کریں، کسی اور سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کسی اور سے امید نہ رکھیں. تو اس سے عمل کی توفیق ہوگی، اس سے عمل کی توفیق ہوگی. تو عقیدے خود بھی مقصود ہیں، عمل کے لیے بھی مقصود ہیں. عمل کے لیے بھی مقصود ہیں. عقیدے خود بھی مقصود ہیں، عمل کے لیے بھی مقصود ہیں. جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل کرے گا. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل کرے گا. عمل کرے گا، عمل کرے گا. عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، کسی اور سے نہیں ڈرے گا. اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا، کسی اور سے امید نہیں رکھے گا. اس لیے عقیدوں سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے بھی ٹھیک کریں اور عمل کی بھی توفیق دیں. عورتیں چلی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. عقیدے بھی ٹھیک کریں اور عمل کی توفیق بھی دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بسم اللہ الرحمن